ٹائم مجھے جو ہائپومینیا کی سمٹمز تھیں وہ بڑی اٹریکٹیو سی لگیں کہ ہائپومینیا یہ جو سمٹمز بتائی جا رہی ہیں یہ تو کسی کی کامیابی کے لیے بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. بندے کی برین ایکٹیویٹی بہت تیز ہو جاتی ہے اور بندہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہائپومینیا اور مینیا کے درمیان فرق کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دونوں ایپیسوڈز بائی پولر میں ہو سکتے ہیں. بائی پولر کی ڈیٹیل میں الگ سے ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بائی پولر میں آپ کو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مینیا یا ہائپومینیا کا ایپیسوڈ آتا ہے. یعنی کبھی آپ کو ڈپریشن کا ایپیسوڈ آتا ہے اور کبھی آپ کو مینیا کا یا ہائپومینیا کا ایپیسوڈ آ سکتا ہے. اگر ڈپریشن کے ساتھ مینیا کا ایپیسوڈ ہو تو اسے ہم بائی پولر 1 کہتے ہیں, اور اگر ڈپریشن کے ساتھ صرف ہائپومینیا کا ایپیسوڈ ہو تو اسے ہم بائی پولر 2 کہتے ہیں. یہ ڈیٹیل میں الگ ویڈیو میں بنا چکا ہوں. اچھا, اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مینیا اور ہائپومینیا میں بنیادی فرق کیا ہے. سمٹمز دونوں کی سیم ہے. اگر یہ سمٹمز ایکسٹریم لیول پہ چلی جائیں تو پھر ہم بولیں گے کہ یہ مینک ایپیسوڈ ہے, اور مینک ایپیسوڈ تقریباً 1 ہفتے یا اس سے زیادہ دورانیے کے لیے ہو سکتا ہے. اور اگر سمٹمز تھوڑے کم دورانیے کی ہوں, جیسے 4 دن یا اس سے تھوڑا سا زیادہ, تو اور ان کی سیویرٹی بھی تھوڑی کم ہو تو اسے ہم ہائپومینیا بولتے ہیں. ان سمٹمز میں شامل کیا ہے؟ ان سمٹمز میں یہ شامل ہے کہ بندے کی برین ایکٹیویٹی بہت تیز ہو جاتی ہے اور بندہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے, بہت زیادہ جوشیلا ہو جاتا ہے, اور ضرورت سے زائد وہ باتیں کرتا ہے, ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہے, اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگتا ہے, اور اپنے جو گولز کو سیٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے, گولز کو اپنے کو اچیو کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسا شخص جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اپنے کام کے دوران یا اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی نیند کم ہو جائے, بہت کم دورانیے کی نیند لے گا, چند گھنٹوں پہ محیط نیند لے گا, جیسے 3 سے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا بعض اوقات اس سے بھی کم, تو اس کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ریسنگ تھاٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, فلائٹ آف آئیڈیاز کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یعنی بس دماغ میں خیالات اور آئیڈیاز آئے جا رہے ہیں اور وہ جناب اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا ہے. یہ ساری سمٹمز اس میں ہو سکتی ہیں. جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ بڑا ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے, یعنی بہت جلد اس کی توجہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, تیزی سے اس کی توجہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایسے کام کر سکتا ہے جس سے اس کی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچ سکے یا دوسروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, جیسے بہت زیادہ اس طرح کی فلش قسم کی انویسٹمنٹس کرنا, بہت زیادہ پینک قسم کی بائنگ کرنا. تو اس طرح کی یہ جو سمٹمز ہیں یہ مینیا اور ہائپومینیا دونوں میں شامل ہوتی ہیں. لیکن اگر یہی سمٹمز ایکسٹریم لیول پہ چلی جائیں تو ہم اسے مینیا بولتے ہیں, اور اگر مینک ایپیسوڈ ہو تو اس کو ہم مینیا بولتے ہیں. مینک ایپیسوڈ کے دوران عموماً ہاسپٹلائزیشن ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ بندہ قابو ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور اس کے علاوہ ان بعض کا سائیکاٹک فیچرز بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں جو دوسرے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی اس میں ساتھ ان کی بھی سمٹمز آ سکتی ہیں, وہ پھر الگ سے ڈائگنوسس بنتا ہے. لیکن اگر صرف مینک ایپیسوڈ ہو تب بھی ہاسپٹلائزیشن بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. اور عموماً ہائپومینک ایپیسوڈ میں یعنی ہائپومینیا کے دوران ہاسپٹلائزیشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن یہ جو اس کا موڈ سوئنگز ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایزیلی آبزرویبل ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لوگ اس بندے کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ یار یہ کل تک تو بالکل ڈپریشن میں تھا یا بڑا سلو تھا, آج ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا. تو دوسرے لوگ بڑا ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں اس کو, اور دوسرے لوگوں کی آبزرویشن سے وہ شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر چند ایگزامپلز ہم دیں کہ ہائپومینیا میں اور مینیا میں ہم کیسے فرق کریں گے, تو چند ایک ایگزامپلز میں دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مینک ایپیسوڈ کے دوران عموماً ہاسپٹلائزیشن ضروری ہو جاتی ہے, لیکن ہائپومینیا کے دوران عموماً ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح فرض کریں اگر ہائپومینیا والا شخص اگر ہوا میں پنچنگ کرے گا جوش میں آ کے, تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ مینک ایپیسوڈ ہے وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو مارنا شروع کر دے, لوگوں کی فیس پہ پنچنگ شروع کر دے. اس کے علاوہ ہائپومینک ایپیسوڈ میں اگر کوئی شخص پینک بائنگ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 5 پیئرز خریدے مختلف جوتوں کے. یعنی ایک ہی وقت میں عموماً لوگ ایک جوتا خریدتے ہیں, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ 5 پیئرز خریدے, یعنی 5 علیحدہ علیحدہ جوتے خریدے اپنے لیے. اور یہی کام اگر مینک ایپیسوڈ والا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10 20 یا 50 جوتے اتنے زیادہ پیئرز خرید لے اپنے لیے. تو یہ پینک بائنگ میں ایک میں بنیادی فرق بتا رہا ہوں.
تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی جو ہے نا جو فرق بہت ایکسٹریم لیول پہ ہمیں لے جاتا ہے وہ مینی کے ایپیسوڈ میں ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہائپومینیا کا مسئلہ ہو وہ اتنا ایکسٹریم پہ تو نہیں جاتا لیکن بندہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے۔ تو میں جب ماسٹرز کر رہا تھا اور میں نے ڈی ایس ایم میں جب یہ ڈس آرڈر پڑھا تو اس ٹائم مجھے جو ہائپومینیا کی سمٹمز تھیں وہ بڑی اٹریکٹیو سی لگیں کہ ہائپومینیا یہ جو سمٹمز بتائی جا رہی ہیں یہ تو کسی کی کامیابی کے لیے بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن اس میں ایک فرق آتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہم ڈس آرڈر تب بولتے ہیں کہ ان سمٹمز کی وجہ سے اس کی اپنی لائف یا دوسرے لوگوں کی لائف کہیں نہ کہیں اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، اس کے اپنے بیہیویئر میں پرابلم آ رہی ہے، اس کے آرام میں اس میں کوئی خلل پڑ رہا ہے، اس کی روزمرہ جو کام ہیں ان میں کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یقیناً ہم تب ہی اس کو ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ تو جب میں نے ہائپومینیا پہ ریسرچ شروع کی اور میں نے کچھ چیزوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو واقعی یہ چیز سامنے آئی، اس پہ کچھ بکس بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہائپومینیا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اکثر واقعی بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے بزنس لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے خیال میں اس میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہائپومینیا کی پرابلم ہوتی ہے۔ اب اس پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔